الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، پچھلے دنوں سے بات چل رہی ہے کہ کامیاب مومن کون. تو اس میں تین صفات، چوتھی صفت چل رہی تھی جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے. اس پر 3-4 دن سے بات چل رہی تھی کہ عورتوں کے لیے، کیونکہ معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے ظاہر بات ہے حلال دائرے میں رہنے کے لیے اور حرام طریقوں سے بچنے کے لیے تو شریعت نے جو پہرے لگائے، بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا، ان کا ذکر چل رہا تھا. حلال طریقہ کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح ذریعہ بنایا، اور نکاح کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے اگر پورا کرے گا تو پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. تو اس معاشرے کو کے بگڑنے کے راستے کو بند کرنے کے لیے ان میں پہلا جو پہرا بتایا وہ آنکھ کی حفاظت تھی، جس کا بیان تفصیل سے ہو گیا. دوسری جو چیز تھی وہ خواتین کا پردہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ مرد کا کام اور ہے، عورت کا کام اور ہے. مرد کا جسم اللہ نے الگ بنایا ہے، عورت کا جسم الگ ہے، دونوں کی فکریں الگ ہے. تو مرد گھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے. اور عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، بیٹھی رہو. جیسے زمانی جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی، اس طریقے سے تم باہر نہ نکلو. لہذا خواتین کو پہلے بتایا گیا کہ تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے. یہ بات چل رہی تھی اس پر. اب خاندانی نظام کی بقا پردے میں ہے. اپنا خاندانی نظام اگر باقی رکھنا ہے تو پردہ ہوگا تو ہوگا. پردہ ختم تو سارا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے. صرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھر میں رہے، بلکہ اس کے ذریعے پورے فیملی سسٹم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے. فیملی سسٹم، پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں تقسیم کار کرنی پڑے گی کہ مرد کے گھر کے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کا نظم و نسق اور صفائی درست رکھے، اور باہر نکل کر وہ لوگوں کی ہوسناک نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ نہ بنے. مغرب نے یعنی ویسٹرن نے عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا، جس کو کہتے ہیں نا آزادی دی، آزادی کے نام پر یہ ظلم کیا کہ اس کو اپنی تجارت چمکانے کا ذریعہ بنا لیا. تجارت چمکانے کا ذریعہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا، اس کے گلے میں جو عزت کے ہار ڈالے تھے، ان مغرب والوں نے ان کو ملیہ مٹ کر کے اس کو سیلز گرل بنا دیا، اور اشتہارات کے اندر اس کو عوریا کر کے، ننگا کر کے اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سے مال خریدو. یہ سارے کام جو اہل مغرب کر رہے ہیں یہ ان کو مبارک ہو. لیکن اہل اسلام کی خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور اگر کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں ہے، لیکن اس طرح بناؤ سنگار اور زیب و زینت کر کے نہ نکلو جس سے معاشرے میں فتنے پھیلے.
جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے جسم میں مرد کے لیے ایک کشش رکھی ہے، اور وہ فطری کشش ہے۔ اس وجہ سے خواتین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے جسم کی نمائش نہ کرے، دکھاوا نہ کرے، اور جو لباس وہ اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنے وہ اتنا چست نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس کے ذریعے جسم کے نشیب و فراز اس میں سے نمایاں ہو جائے، عضو صاف نظر آئے، اور وہ لباس اتنا باریک نہ ہو، ایک تو اتنا ٹائٹ نہ ہو، دوسرا اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے جسم جھلکے، یعنی دکھائی دے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات فی الدنیا، کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی ہے لیکن وہ آخرت میں برہنہ اور ننگی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے جس سے جسم نظر آتا ہے، یا بہت ٹائٹ ہے کہ جس سے جسم نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ تو وہ لباس جو جسم کو چھپانے کے لیے تھا وہ چھپایا کیا ہے؟ وہ ظاہر ہوا ٹائٹ کی وجہ سے یا باریک ہونے کی وجہ سے، اس لیے فرمایا وہ آخرت میں بغیر کپڑے کے ننگی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں لباس کیسا پہننا چاہیے؟ یہ دیکھو، لباس کے دو مقصد ہیں، جو لباس پہنتے ہیں اس کے دو مقصد ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ قرآن کریم نے اس آیت میں لباس کے دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے، لباس کا مقصد ستر کو چھپانا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہو، خوبصورتی بھی لگے اور ستر بھی چھپے۔ آج کی دنیا نے لباس کا پہلا مقصد ختم کر دیا کہ ستر کو چھپانا تھا، تو انہوں نے اتنا ٹائٹ اور چست لباس جس سے انسان کا ستر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ستر تو چھپا نہیں، ستر ظاہر ہوا۔ وہ لباس شرعی اعتبار سے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے، اس لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ جی بتائیں نا، اپنے محرموں کے سامنے جو لباس وہ اپنے گھر میں اپنے محرموں کے سامنے پہنے وہ اتنا چست نہ ہو، محرموں کے سامنے جن سے پردہ نہیں ہے ان کے سامنے منع ہے، تو پھر باہر اتنا چست نکاح پہن کر باہر نکلنا تو زیادہ منع ہو گیا۔ یہ تو گھر میں بھی کہ گھر میں باپ ہے، بھائی ہے، اور دوسرے ایسے جو محرم ہیں تو ان کے سامنے منع ہے۔ وہ چست لباس جس سے انسان کا ستر ظاہر ہو رہا ہو، تو مقصد تو فوت ہو گیا۔ وہ لباس شرعی اعتبار سے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے، اس لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں۔ جی، آج مردوں نے بھی ایسا لباس اپنا لیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنا لیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے حصے نمایاں ہو رہے ہیں، اور لباس کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے، یا تو باریکی کی وجہ سے یا ٹائٹ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال شریعت نے عورت کو پہلا حکم دیا کہ ایسا چست اور ایسا تنگ اور باریک لباس نہ پہنے جس کے اندر سے اس کا جسم جھلکے، اس لیے کہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کی پورا جسم عورت کا ستر قرار دیا گیا ہے۔ جی، چہرہ اور ہاتھوں کی پورا جسم عورت کا ستر قرار دیا گیا ہے۔ باہر نکلنے کے وقت عورت کی حیت کیا ہو، باہر یہ تو گھر میں محرم کے سامنے بتایا۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے، کیونکہ بتایا کہ لباس کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ستر کو چھپانا، اور دوسرا کیا ہے؟ زینت، یعنی خوبصورت لگنا۔
ہم؟ دوسرا حکم یہ دیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے یا نامحرم مردوں کے سامنے آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہونی چاہیے، اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہونی چاہیے، چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو، جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، تاکہ وہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فتنہ نہ پھیلے۔ اور ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھر سے باہر نہ نکلے جو بجنے والے ہو، ایسا زیور جو بجنے والا ہو، کیونکہ اس کی آواز سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اور ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ خوشبو کے ذریعے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو دیکھو، ایک تو باہر نکلنا ہے تو لباس تو ڈھیلا ڈھالا تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا فرمایا، اس کے اوپر کوئی ایک چادر ہو یا برقع ہو۔ اب دیکھو، بعض لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں، سب کا سوال ہے کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ اول تو چہرے کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ قرآن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت میں جلابیب کا لفظ اختیار فرمایا، یہ جمع ہے جلباب کی، اور جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے، جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ اس میں اور برقعے میں فرق صرف یہ ہے کہ برقع سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب سلی ہوئی نہیں ہوتی، چادر ہوتی ہے، پوری بڑی چادر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جو تھی وہ جلباب ہی استعمال کیا کرتی تھی۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ آپ تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی جلبابیں اپنے اوپر جھکا لے، اپنی جلبابیں یعنی اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لے۔ اس آیت میں جھکانے کا حکم دیا ہے تاکہ عورت کے چہرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سبب بنے۔ لہذا اول تو چہرے کا پردہ ہے اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے یاد رکھے، جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے، قرآن نے کہا ہے، حکم دیا ہے۔ تو اب جو چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ ضروری ہے، اسی لیے حج میں بھی فرمایا چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ تمہارا چہرہ کھلا رکھنا ہے، کپڑا نہ لگنا اس کی ترکیب ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ لوگ در حقیقت پردہ ہی سے اپنے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل تو، کہ پردہ ہی سے اپنے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ چہرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں انہوں نے آج تک کبھی ان عورتوں پر نکیر نہیں کی کہ جو باہر نکلتی ہے تو ان کا چہرہ تو درکنار بلکہ ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پردے کا انکار کرتے ہیں نا، اس لیے انہوں نے آج تک کبھی ان عورتوں پر نکیر نہیں کی جو باہر نکلتی ہے تو ان کا چہرہ تو دور کی بات ہے، ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور ان خواتین نے ایسا چست اور تنگ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو فتنے کا سبب ہے۔ لیکن یہی لوگ
ایسی خواتین پر کوئی نکیر نہیں کرتے. ہاں اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ پردہ ہی نہیں چاہتے ہیں. ہاں اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے تیار ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، بس اس مسئلے پر بحث کریں گے. لیکن جو باہر اس طریقے سے نکلتی ہے کبھی اس پر انکار نہیں کرتے کہ ہاں یہ غلط کر رہے ہیں. بس جب بھی بحث کرو گے تو چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ تو باقی تو پردہ مانتے ہو تو باقی کا تو اقرار کرو. نہیں، اصل میں ان کو پردے کا انکار کرنا ہے. آج معاشرے میں چاروں طرف جو فساد پھیلا ہوا ہے، آج معاشرے میں چاروں طرف جو فساد پھیلا ہوا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگردانی کی جا رہی ہے. فساد کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کے احکام کو توڑا جا رہا ہے. اب کوئی دیکھو، پردہ کرنا بھی کتنا، کوئی سنت کوئی واجب، قرآن کا حکم ہے جی. اور ہم نمازی ہے تو نماز بھی اللہ کا حکم ہے، پردہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو نماز تو پڑھ رہے ہیں، باہر بغیر پردے کے نکل رہے ہیں، اس کو دین نہیں سمجھا. تو ایک بڑی وجہ قرآن کریم کے احکام سے روگردانی کی جائے، قرآن کریم کے احکام کو پس سے پشت ڈالا جا رہا ہے. ہر معاملے میں تقلید کرنی ہے، یعنی اگر ماننی ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، مغرب کی بات کو مانتے ہیں، ویسٹرن لوگوں کی بات کو مانتے ہیں. اگر نقل اتارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی ہے، اسلام کی نہیں. ماننی ہے تو اسلام کی مانو، نقل اتارنی ہے تو اسلام کی اتارو. لیکن مغرب کے پیچھے پڑ گئے، وہاں مرد عورت کا کوئی امتیاز ہی نہیں رہا، فرق نہیں رہا مرد عورت کا. اس درجہ امتیاز یعنی فرق ختم ہو چکا ہے کہ بعض اوقات پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہے یا آ رہی ہے. سامنے سے آ رہا ہے یا آ رہی ہے، یہ فرق ہونا مشکل ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر اور جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، کاپی کرے. مشابہت یعنی کاپی کرے. اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ صنفیں بنائی ہیں، قسمیں بنائی ہیں. ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے. لیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ فرق ہی ختم کر دیا کہ مرد ہے یا عورت ہے. جی، مغربی ممالک، مغربی یعنی یورپ کے ملک جس راستے پر جا رہے ہیں اسی راستے پر ہم بھی چل پڑے ہیں. واپس آ جاؤ، اور اسلام جس راستے پر لے جا رہا ہے اس راستے پر آ جاؤ. ان کے پیچھے نہ چلو، یہ تو گڑھے میں ڈال کر بھاگ جائیں گے، پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اسلام جس راستے پر لے جا رہا ہے اس راستے پر آ جاؤ تو یہ قبر میں بھی ساتھ دے گا، حشر کے میدان میں بھی ساتھ دے گا، اور تمہیں جنت تک لے جائے گا. اور ان لوگوں کا ساتھ مت دو. اسی راستے پر ہم بھی چل رہے ہیں جو وہ اس راستے پر وہ چل رہے ہیں. اور جس طرح وہاں مرد عورت کا آزادانہ اختلاط ہے، ملنا جلنا ہے، ہر قدم پر مرد اور عورت کھلے ملے ہیں، گلے ملے ہیں، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں. وہی حال ہمارے یہاں ہو رہا ہے، وہی حال ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ہماری شادیوں کی دعوتوں میں بھی خواتین بن سور کر بناؤ سنگار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ آتی ہے شادیوں میں. اور آنے کا بڑا مقصد، ان کو شادیوں میں آنے کا بڑا مقصد اپنے لباس اور اپنے زیور کو دکھانا ہوتا ہے. لو، ہاں کیا ہے؟ اپنا لباس اور اپنے زیور کو دکھانا ہوتا ہے، نمائش ہوتی ہے. ان دعوتوں میں مرد عورت کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے.
ایک زمانہ وہ تھا جب مردوں کی نشست الگ ہوتی تھی، مرد الگ بیٹھتے تھے، اور عورتوں کی نشست یعنی عورتیں الگ ہوتی تھی. ہاں، اب وہ قصہ ہی ختم ہو گیا. ایک زمانہ تھا، اور آج اگر ایسا کیا جائے تو وہ سوچ میں پڑتے ہیں کہ کہاں سے آگے بابا آدم کے زمانے سے لوگ. ہاں ہاں، آج کل اگر ایسا کہا جائے تو وہ ذرا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس دنیا کا آدمی ہے یا پچھلی جو دنیا گزر گئی وہاں کا ہے. یہ کیا کیا کہہ رہا ہے، یہ الگ الگ بیٹھو. جی، یعنی لوگوں کو تعجب ہونے لگا ہے کہ ایسی بات. اللہ اکبر. تو فرمایا ایک زمانہ وہ تھا جب مرد الگ ہوتے تھے، عورتیں الگ ہوتی تھی، شادیوں میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ، کھانے کی جگہ الگ ہوتی تھی. اب تو سب مکس ہو گیا، اب وہ قصہ ہی ختم ہو گیا. اب تو شادی بیاہ کی تقریبات میں مرد عورت آزادانہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو فساد پھیل رہا ہے وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے. فساد، دن رات گھروں میں لڑائیاں ہے، دن رات گھروں میں لڑائیاں ہے، فتنے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں. جی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت ہے. ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا. تعلیمات سے بغاوت کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے عفت اختیار کرو، پاک دامن اختیار کرو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو راستے شریعت نے بتائے ہیں ان میں سے جو ایک اہم راستہ پردہ کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. جی، کیونکہ ایک اہم راستہ ہمارے خاندانی سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے اور مرد اور عورتوں کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرے میں امن و امان اور فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے ایک اصول بنایا تھا، وہ پردہ تھا. جی، پردہ تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. اور بے پردگی کا یہ سیلاب پچھلے تقریباً 100 سال سے امڑا ہے، یعنی آ رہا ہے. ورنہ اس سے پہلے اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ مسلمان عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلے گی، تصور تک بھی نہیں تھا. ہاں، کہ بے پردہ ہو کر باہر نکلے گی. اور پردہ کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، برسوں سے چلا آ رہا تھا. لیکن جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا، انگریز آیا نا حکومت پر، تو اس نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی، یعنی یہ دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ مذہب ہونے، تعلیم یافتہ ہونے اور ماڈرن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، مذہب ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، ماڈرن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورت بے پردہ ہو. اس وقت سے ہمارے معاشرے میں بے پردگی شروع ہوگی. اور جب یہ بے پردگی، حالانکہ اس نے دیکھو یہاں نام کیسے دیا کہ تعلیم یافتہ، ماڈرن اور مہذب یعنی ایجوکیٹڈ. حالانکہ جو بے پردہ ہے وہی سب سے بڑی جاہل ہے، کیونکہ اور وہ سب سے بڑے پرانے زمانے کی ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں نکلا کرتے تھے بے پردہ. تو دیکھو انہوں نے نام کتنے لیے اچھے، مہذب، تعلیم یافتہ، ماڈرن کی نشانی یہ ہے کہ ایک عورت بے پردہ ہو. تو ہم سب اس میں آ گئے، نام دے کر ہم سب کو بہکا دیا. معاشرے میں بے پردگی شروع ہوگی. اور جب یہ بے پردگی شروع ہوئی تھی اس وقت اکا دکا خواتین نے پردہ چھوڑا تھا، بیشتر خواتین پھر بھی پردے میں رہتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے ایک بیج ڈالا جاتا ہے بے دینی کا، تو آہستہ آہستہ سب بے دینی پر آ جاتے. لیکن رفتہ رفتہ بے پردگی کی مقدار بڑھتی چلی گئی. اس وقت اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا.
اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقل پر ڈال دیا۔ اللہ، عورت کی عقل پر پردہ۔ اکبر مرحوم نے بڑی حقیقت کی بات بیان کی کہ در حقیقت یہ پردہ جو عورت کا تھا مرد کی عقل پر پڑ گیا، مرد کی عقل پر پڑ گیا، لیکن میں کہوں گا کہ عورت کی عقل پر زیادہ پڑ گیا، اس لیے کہ وہ مغرب کے فریب اور دھوکے میں آ گئی۔ اس کی عقل میں وہی آیا نا، مغرب کا فریب اور دھوکے میں آ گئی، اور اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچا کہ میرے لیے کیا مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ سب سے زیادہ فراڈ تو اس عورت کے ساتھ کھیلا گیا، اور سب سے زیادہ پردہ تو اسی کی عقل پر پڑا کہ اس نے اپنی عفت اور اپنی عصمت اور اپنے پاک دامنی کا مقام چھوڑ کر اور عزت اور احترام کا مقام چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک بکاؤ مال بنا دیا، بک گئی، مارکیٹ میں بک گئی۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ یہ پروپیگنڈا ایسی چیز ہے جو جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے، جو جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ پردے کے معاملے میں پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹ کو ایسا سچ بنایا گیا کہ آج مرد اور عورت سب اس جھوٹ کے فریب کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ کے فریب میں مبتلا۔ آج مغربی قوم کا یہ وتیرا ہو گیا ہے کہ پروپیگنڈے کے زور پر جس جھوٹ کو چاہے سچ بنا کر دکھا دے، جس جھوٹ کو چاہے سچ بنا کر دکھا دے۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے نے سارا نظام پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ جھوٹ کا کیا علاج؟ بتاؤ، کچھ نہیں کر سکتے، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تم کو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ بحث مباحثہ تو اس سے کرو جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو، لیکن جو جھوٹ ہی کو منوانے پر تیار ہو تو تم اس کے سامنے کیا بحث کرو گے؟ بتاؤ، کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جھوٹ ہی ایسا بول دیا کہ آگے آدمی اس پر کوئی آرگیومنٹ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بحث کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل مند آدمی تو سمجھے گا، بولے کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جھوٹے کو تو تم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تو کام ہے جھوٹ پھیلانا۔ ایک آدمی ہے جو بھول سے جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کو تو سمجھا دو تو جھوٹ چھوڑ دے، ہاں بھائی میری بھول ہوگی، معافی مانگے، سب کچھ کرے، لیکن ایک کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ ہی پھیلانا ہے، تو تم اس کے سامنے کیا کرو گے؟ اس لیے آج وہ زمانہ اور زیادہ سخت ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ ان کو جھوٹ کو تم سچ ثابت کرنے جاؤں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ان کے ساتھ میں مل کر، ان کی صحبت میں رہ کر ہمارا سچ بھی ہمیں جھوٹ لگے گا اور ہم ان کی بات مان لیں گے۔ ہاں، آج ایسا ہے کہ ہم سچ پر ہے، وہ جھوٹ پر ہے، ہم ان کو سمجھانے گئے، سمجھانے جاتے جاتے ان کی ہمارے پر اتنا اثر پڑ جاتا ہے کہ پھر ہمارا سچ ہمیں جھوٹ لگتا ہے اور ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک ایمان نہ بنا ہو دوسروں کو دعوت مت دو، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ دعوت دینی ہو تو اللہ کی بڑائی اور نبی کا طریقہ، اس کے اوپر مسائل کی دعوت مت دو، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے اور یہ شریعت نے منع کیا، یہ مت بولو، یہ مت بولو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے، اس اللہ کے پاس جانا ہے، اس اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، قبر کے بارے میں بتاؤ، آخرت کے بارے میں بتاؤ، بس یہ دعوت۔ باقی کیا کر رہے اس کو تو چھوڑ دو۔ یہ ہے دعوت دینے کا طریقہ۔ کبھی کسی کو وہ مت بولو کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ بولو کہ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، آج ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کو پردے میں بٹھا دیا، اگر عورت کو پردے میں بٹھا دیا تو ملک کی آدھی آبادی کو اپنے بیکار چھوڑ دیا۔ دیکھا کیا کیا لاتے ہیں، دیکھو۔ ہاں،
ملک کی آدھی آبادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا، کیونکہ باطل کو تو جو چلانا ہے تو وہ تو چلائے گا، ہم باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کیوں کہ اس کے پاس تو پوری طاقت ہے ہر طرح کی، اور حق والے کے پاس وہ اپنے حق کو پھیلانا چاہے گا تو وہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کو اس کے باطل کے مقابلے میں زیادہ تیز چلائیں، نہیں، یہ ہوتا ہے۔ جی، تو فرمایا اگر ان کو پردے میں بٹھا دیا تو کیا ہوگا؟ ملک کی آدھی آبادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا، جس کا کوئی مصرف نہیں۔ آج یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات اس ملک میں کہی جاتی جہاں روزگار کی شرح 100% ہوتی ہے اور جتنے لوگ کام کرنے والے سب برسرے روزگار ہوتے ہیں، یعنی 100% لوگ کام کر رہے، کوئی اس میں بیکار آدمی نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایسے ملک میں کہی جاتی تب تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جس ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے، بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں اور بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو مرد تعلیم یافتہ ہے ان کو تو تم نے ابھی تک کام دیا نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عورت کے پردے میں رکھنے کی وجہ سے آدھی آبادی بیکار ہو جائے گی، بلکہ عورت جب باہر آ گئی ہے تو آدھے مرد بیکار ہو گئے۔ یہ تو صحیح ہے، عورت اگر پردے میں ہوتی تو وہ سارے مرد کام پر ہوتے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے؟ دیکھو الٹا سمجھا رہے کہ جس کی وجہ سے آدھی آبادی بیکار ہو جاتی تھی، بلکہ وہ مرد بیچارے بیکار ہو گئے ان عورتوں کو باہر نکلنے کی وجہ سے۔ لیکن دیکھو اصل حقیقت کو کیسا چھپا دیا، اور اوپر کیا لے آئے؟ ایسا نعرہ لگایا کہ جس میں ہر ایک کو اچھا لگے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ آدھی آبادی بیکار ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذریعے پیسہ حاصل ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لیے اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، کام تو عورتیں بھی کر رہی تھی نا گھر میں، کیونکہ ان کو بیکار تھوڑی بٹھایا ہے، تو کیا کہہ رہے جواب؟ کہ وہ کہہ رہے کہ آدھی آبادی بیکار ہو جائے گی۔ کہا بیکار کہاں ہوگی؟ وہ بھی تو کام کر رہی ہے، کام نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کام وہ ہے جس سے پیسہ ملے، اور وہ بیچارے گھر میں کام کر رہی ہے، تو کام تو چل رہی ہے، لیکن ان کو کیا کرنا تھا؟ آزاد کرانے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے عجیب عجیب لفظ لائے۔ تو خاندانی نظام درست کرنے کے لیے گھر میں کام کر رہی ہے، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں، حالانکہ وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں، حالانکہ گھر کے ماحول کو سدھارنا اور فیملی سسٹم کو برقرار رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک عورت کر رہی ہے، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہی ہے اور بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اب بھی ہمیں ہوش آ جائے۔ الحمدللہ ہمارا ملک ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ جی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فضا رفتہ رفتہ بدل رہی ہے۔ مختلف دعوتی کاموں کی بنیاد پر لوگوں کو کچھ ہوش آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جو دین کی باتیں ہوتی ہے تو لوگوں کو ہوش آ رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر، علماء کی اصلاحی مجلس کی بنیاد پر، جگہ جگہ پر ان کے درس دینے کی بنیاد پر الحمدللہ خواتین میں شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم انگریز عورتیں نہیں ہیں، ہم مغرب کی پروردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم
مسلمان عورتیں ہیں اور اس مسلم معاشرے کی پیداوار ہے، اور ان کے اندر اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کا شعور پیدا ہو رہا ہے جی، اور وہ پردے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بے پردگی کا فساد برپا ہوا تھا کہ بازار میں برقع نظر ہی نہیں آتا تھا، ایک زمانہ وہ گزرا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا کام شروع کیا، اب الحمدللہ برقعے نظر آ رہے ہیں اور خواتین پردے کی طرف آ رہی ہے، اس لیے ابھی ماحول ایسا بگڑا نہیں ہے کہ اس سے واپسی کی توقع نہ ہو، آ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس مغرب نے کیا کیا کہ دیکھو عورتیں پردے میں تو آ رہی ہے، ان کو پردے میں رکھ کر بھی بے پردہ کر دیا۔ دیکھا، انہوں نے دوسرا حملہ کیا کہ ایک زمانہ تھا پردہ نہیں تھا، دین کی برکت سے پردہ آ گیا، اب پردے کو بے پردہ کر دیا، یعنی اس برقعے کے اوپر فیشن ڈال دی، اور پھر وہ چہرے کا پردہ تھا تو اس میں آنکھیں کھلی کر دی، عقلوں پر سے پردہ اٹھا لو۔ لیکن جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اگر مرد حضرات اپنی عقلوں سے پردہ اٹھا لے اور وہ اپنے گھر کے ماحول میں شریعت کے ان احکام کی پابندی کرائے تو انشاءاللہ یہ فضا بدل جائے گی۔ وہ اپنے گھر کے ماحول میں شریعت کے ان احکام کی پابندی کرائے، اس کو کہتے ہیں مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا، تو وہ خود احکام کی پابندی کرائے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورتیں جو بے پردہ ہے، بیویاں بن کر آئی ہے، تو وہ ان کو حکمت کے ساتھ میں سمجھا بجھا کر ان کو احکام کی پابندی کرائے تو انشاءاللہ یہ فضا بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فلاح کا جو وعدہ قرآن کریم نے کیا ہے کامیابی کا، وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں بات جی۔ یہ ساری باتیں وہ چوتھی صفت چل رہی تھی کہ ہم اپنے ماحول کو کیسے پاکیزہ رکھے۔ اب انشاءاللہ پھر پانچویں صفت یا چھٹی صفت پر انشاءاللہ کل بات شروع ہوگی۔